آج کی دنیا میں یہ خط دریافت ہو چکا ہے، یہ خط مل گیا ہے۔ علماء محققین نے لکھا ہے، فرمایا وہ چمڑے پہ لکھا گیا خط تھا، وگرنہ حضور کا زمانہ اور آج تک کے زمانے تک کوئی کاغذ کیسے سلامت رہ سکتا ہے؟ کاغذ تو بوسیدہ ہو جاتا ہے، وہ خط چمڑے پہ لکھا گیا تھا، اور اس چمڑے کو رق کہتے ہیں۔ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ۔ رق اس چمڑے کو کہتے ہیں جس کو چونے کے اندر ڈال کے اس کو صاف کیا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر لکھا جاتا ہے۔ وہ چمڑے کے اوپر اس وقت خطوط لکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ کا وہ خط جو آج دریافت ہوا ہے سن 1963 کے اندر، لبنان کے ایک اخبار میں یہ مضمون شائع ہوا، اور اس میں یہ لکھا تھا کہ لبنان کے وزیر اعظم جس کا نام ہنری فرعون تھا، ہنری فرعون، اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ والا خط جو حضور نے کسریٰ کو لکھا تھا وہ اس کے خزانے میں پڑا ہے۔ چنانچہ اس وقت کے علماء اس خط کو دریافت کرنے کے لیے، اس خط کا دیدار کرنے کے لیے لبنان کے وزیر اعظم سے ملے، اس خط کو دیکھا، اس خط کو پڑھا، اس خط کے ایک ایک نقطے پہ غور کیا، اور پھر حضور کے اس خط کا سیرت اور تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں جو حضور کے خط کا تذکرہ آیا ہے اس کا اور اس تحریر کا آپس میں موازنہ کیا۔ علماء نے لکھا کہ حضور کا وہ والا خط جس کا ذکر مورخین نے کیا ہے، جس کا تذکرہ محدثین نے کیا ہے، جس کا تذکرہ اسلامی کتابوں میں موجود ہے، اور 1963 میں دریافت ہونے والے خط کا جب موازنہ آپس میں تقابل کیا تو بالکل ایک ہی طرح تھے۔ اس کے شروع میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ادھر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے نظر آیا۔ وہاں پہ بھی پہلا سنٹنس من محمد الرسول اللہ تھا، یہاں پہ اس خط میں دیکھا من محمد الرسول اللہ ہے۔ وہاں پہ بھی الہ کسریٰ عظیم فارس سے، ادھر بھی لکھا ہوا ہے الہ کسریٰ عظیم فارس۔ وہاں پہ جو ہماری کتابوں میں ہے وہی کچھ اس خط میں لکھا گیا ہے۔ بالکل 15 لائنیں ہیں اس خط کی، اور فرمایا وہ خط جو اس نے پھاڑا تھا نا، اس کے پھاڑنے کا تذکرہ بھی ان علماء نے کر دیا ہے۔ فرمایا کسریٰ نے جب خط کو کھولا، پہلا جملہ پڑا، غصے میں آیا، تو اس نے خط کو یوں لے کر اس کے دائیں طرف سے یوں پہلے اسے چیرا، اور جب چیرا تیسری لائن سے وہ خط کو چیرا، وہ پھٹن اس چمڑے کے ورق کے آدھے تک آ گئی۔ فرمایا پھر ایسے لمبائی میں اس خط کو لے کر اس طرح اس نے چیرا تو اس کی پھٹن اس کی 10ویں لائن تک پہنچ گئی۔ کل 15 لائنیں تھیں۔ فرمایا آج بھی وہ پھٹن موجود ہے، ہاں اتنا کیا ہے کہ اس شاک نے اس چمڑے کو سی لیا ہے کہ یہ ضائع نہ ہو جائے۔ الغرض وہ خط جو دریافت ہوا 15 لائنیں ہیں، تیسری لائن میں دائیں طرف سے اس کو چیرا آدھے تک، پھر لمبائی میں چیرا 10ویں لائن تک یہ پھٹن آ گئی۔ لکھا ہے کہ اس خط کے آخر میں ایک مہر بھی لگی ہے، اور اس مہر کے اوپر جب غور کیا کہ کیا لکھا ہے تو صرف را نظر آتی ہے۔ کیا نظر آتا ہے؟ را۔ یہ در حقیقت محمد الرسول اللہ، حضور کا سٹیمپ
جو تھا وہ محمد الرسول اللہ کا نقش تھا۔ میں نے کہا تھا حضور نے جب دعوتی خطوط لکھے تو صحابہ نے مشورہ دیا اللہ کے نبی یہ بڑے بڑے جو ہے نا فرما رواں ہیں یہ اس خط کو پڑھتے نہیں ہے جس کے اوپر مور نہ ہو، آپ مور بنائیے۔ حضور نے چاندی کی انگوٹھی بنائی اور اپنے لیے مہر بنائی جس میں لکھا گیا تھا محمد الرسول اللہ، نیچے محمد اوپر رسول، سب سے اوپر لفظ اللہ لکھا ہوا تھا۔ تو حضور نے خط کے آخر میں اپنا مہر، اپنی سٹیمپ لگائی تھی۔ زمانہ گزر گیا، سیاہی مٹ گئی، لیکن لفظ را ابھی تک باقی ہے۔ لفظ را ابھی تک یہ دلالت کر رہا ہے حضور کی سٹیمپ کی تحریر ہے۔ اور یاد رکھیے چمڑے کے اوپر اگر سیاہی سے لکھا گیا ہو، اس کے اوپر اگر پانی بہہ جائے تو سیاہی مٹ جاتی ہے۔ اسی لیے وہ جو چمڑے پہ لکھا گیا حضور کا والا نامہ جو کسرا کے نام تھا، علماء نے غور کر کے پڑھا، اس کی تصویریں بھی جو ہے نا انہوں نے نکالی ہیں۔ انشاءاللہ میری سیرت کی کتاب آئے گی، اس میں نے اس کی تصویر انشاءاللہ میں لگاؤں گا کہ اس اصل خط کا دیدار لوگ کریں۔ تو اس میں اور جو کتابوں میں تذکرہ ہے خط کے جملے ایک ہیں، ہاں اتنا فرق ہے بعض جگہوں پہ جملے مٹے ہوئے ہیں کیونکہ عرصہ ہو گیا ہے، شاید پانی وغیرہ بہہ گیا ہو، جملے مٹ گئے ہوں اور کچھ باقی رہ گئے ہوں، زمانہ گزر گیا ہے تو اس لیے ایسا ہوا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ یہ خط بچ کیسے گیا؟ اس ظالم نے جب اس خط کو پھاڑا ہوگا نا، نیچے پھینکا، تو یہ خط کیسے بچ گیا؟ وہ تو بڑے غصے میں تھا، کون اس کو سنبھالنے والا تھا وہاں پہ؟ علماء سیرت نے لکھا ہے حضور نے نجاشی کے نام جو خط لکھا، ہرقل کے نام جو خط لکھا، مکوکس کے نام جو خط لکھا، ان لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن حضور کی قدر کی، حضور کے قاصد کی عزت کی، ایمان نہیں لایا بہت سارے وجوہات کی بنا پر، دنیا کی لالچ میں، عہدے کے جانے کی وجہ سے، اقتدار کے جانے کی وجہ سے انہوں نے ایمان نہیں لایا، لیکن حضور کے خطوط کو انہوں نے محفوظ کیا اور بڑا خیال رکھتے تھے کہ خط جب تک باقی رہیں گے ہم بھی باقی رہیں گے۔ اس لیے نجاشی نے، مکوکس نے اور ہرقل نے اپنے ماننے والوں کو ان خطوط کی حفاظت کا حکم دیا تھا، لیکن کسرا سے تو یہ توقع نہیں ہو سکتی جو غصے میں حضور کے خط کو پاڑے، نعوذ باللہ حضور کی گستاخی کر کے حضور کو اپنا غلام کہے، اس سے کیسے توقع ہوتی سکتی ہے کہ اس خط کو محفوظ کرنے کے لیے آرڈر دے دیں۔ اب یہ خط کیسے پہنچ گیا، کیسے بچ گیا؟ تو یاد رکھیے اللہ اپنے پیغمبر کے خطوط کی حفاظت کے لیے اللہ نے عبداللہ بن حذافہ جیسا عاشق صادق کی تشکیل کی تھی۔ عبداللہ بن حذافہ نے اس خط کو، پھٹے ہوئے خط کو اٹھایا، بوسہ دیا، آنکھوں میں آنسو، واپس مدینہ منورہ پہنچے، آقا کے دربار میں حاضری فرمایا اللہ کے نبی اس ظالم نے، اس بدبخت نے آپ کے والا نامہ کو پھاڑ دیا ہے۔ چشم تصور سے ذرا غور کیجئے، جب وہ پھٹا ہوا خط عبداللہ بن حذافہ نے اپنے جیب سے نکال کر رسول اللہ کو دکھایا، رسول اللہ کا کلیجہ زخمی ہو گیا، آپ کا دل زخمی، آپ رحمت للعالمین پیغمبر ہیں، آپ کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے تھے، لیکن اس ظالم نے وہ کچھ کیا تھا، اتنی جو ہے نا حضور کی شان میں گستاخی کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسرا کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔